बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को पहले एक लतीफ़ा सुनाऊँगा। कश्मीर में फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म और पॉलिसी आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि इंडिया को बड़ी तकलीफ़ होगी कि पाकिस्तान में सारी जमातों के दरमियान इत्तेहाद है। हुसैन शहीद सुहरावर्दी बाहर गए हुए थे और उनके खिलाफ पीछे सारी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन गया। तो जब हुसैन शहीद सुहरावर्दी वापस आए तो एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों ने पूछा कि सर, इस तरह अपोजिशन पार्टियों ने आपके खिलाफ इत्तेहाद बनाया है। तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने जवाब दिया था कि 0 + 0 + 0 + 0 = तो सहाफ़ियों ने कहा था 0। तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने कहा कि बस यही इत्तेहाद है। ये वो दिन गए शहबाज शरीफ साहब जब आप अपना कंपैरिजन इंडिया से करते थे। अब आप अपना कंपैरिजन कोलंबिया से करें, कांगो से करें, कीनिया से करें, युगांडा से करें, जहाँ पे आपने अल्लाह की मेहरबानी से मुल्क पहुँचा दिया है ना, तो आप जो है ना वो इंडिया के साथ ये बड़ा गैर मुनासिब है कि आप उनके साथ अपना कंपैरिजन करें। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा 15 साल में वहाँ पे दूसरा वज़ीर आज़म है। दूसरा यहाँ ज़रा 15 साल में आप वज़ीर आज़म गिन दें और उनके आपको नाम याद हों तो फिर मैं आपको मान लूँगा। और 2 दिन पहले जो इसाक डार के साथ कुत्ते वाली की है जयशंकर ने, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग बेशर्म लोग हैं, आप लोग बेशर्मी से हुकूमत बना बैठे, हालांकि पूरे मुल्क में आपकी 20 सीटें थी। तो बहरहाल मैंने कहा आपको ये लतीफ़ा सुना दूं कि जी इंडिया बड़ा जो है ना, इंडिया को तकलीफ़ होगी। इंडिया को क्या तकलीफ़ होगी? इंडिया तो खुश होगा कि फिर सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। पहले एक चोर आता था तो कुछ गुंजाइश होती थी, जब सारे चोर आते हैं पीडीएम की शक्ल में तो फिर ज़्यादा लूट मार करते हैं। आप इंडिया से अपना कंपैरिजन छोड़ दें। बहरहाल आज आपको एक इंतहाई खुशगवार याद आपके साथ शेयर करनी थी, और अगर आपने इमरान खान का बख्त देखना है तो आप 25 मार्च 1992 को, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो याद करें, जब पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आज तक का आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। ये फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े ग्राउंड मेलबर्न में। अब ग्राउंड के बड़े होने का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि पूरे फाइनल में सिर्फ एक छक्का लगा था और वो छक्का मारा था इमरान खान ने, और इमरान खान ने छक्का मारा था रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो आजकल अंपायर हैं और पीएसएल में भी अंपायर थे। बहरहाल टीम वहाँ पहुँची तो वहीं से, अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था कि टीम को जो है वो धचका लगा और इंतहाई फास्ट बॉलर वकार यूनुस वो ज़ख्मी होकर वापस आ गए। अब टीम का इन्हिसार वो तेज़ी से बूढ़े होते हुए कप्तान इमरान खान पर, दूसरा इन्हिसार वसीम अकरम पर, और तीसरा इन्हिसार वो आकिब जावेद पर था। यानी फास्ट बॉलिंग की जो रीढ़ की हड्डी थी वो वसीम अकरम थे। इसके अलावा स्पिन में वो इकबाल सिकंदर, आपने नाम भी शायद आप नई नस्ल ने नहीं सुना होगा, वो थे, और बिल्कुल नौजवान नए खिलाड़ी मुश्ताक अहमद थे। बहरहाल खान साहब शेर वाली टी शर्ट पहनकर जो है वो मैदान में उतरे टॉस करवाने के लिए, और जो है वो उधर आयन चैपल ने सवाल भी पूछा था कि आज आपने टाइगर वाली शर्ट पहन रखी है। तो खान साहब ने कहा था मैं लड़कों को पैगाम देकर आया हूं कि वो कॉर्नर टाइगर होकर आज आपने खेलना है। इसकी वजह यह थी कि बड़े अगर मगर के साथ पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था। यानी आप अंदाजा करेंगे कि एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, यानी अभी तो फाइनल हो रहा था ना, पूल मैच में जो है इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान वो 100 से कम स्कोर पर आउट हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ
کہ انگلینڈ کی بیٹنگ کی نوبت ہی نہ آئی، اتنی بارش ہوئی کہ پاکستان کو اور انگلینڈ کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا۔ پھر اگلا مرحلہ درپیش تھا کہ ویسٹ انڈیز وہ آسٹریلیا کو ہرا دے۔ یہ بڑا مارکا تھا، ویسٹ انڈیز کی کمزور ہوتی ہوئی ٹیم اور پھر آسٹریلیا، پھر ہوم گراؤنڈ، پھر عمران خان کا بخت جو ہے وہ چمکا، اور کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ویسٹ انڈیز نے غیر متوقع طور پہ آسٹریلیا کو ہرا دیا، اور اس طرح کرتے کرتے پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ انگلینڈ کی ٹیم بڑی مضبوط اور تجربہ کار تھی۔ گرام گوچ ان کے جو اوپنر بیٹسمین تھے، وہ کپتان تھے، ٹیم میں جو ہے وہ ایان بوتھم تھے، ٹیم میں جو ہے وہ ڈیرک پرنگل تھے، ٹیم میں نیل فیئر بردر تھے، اور خاص کر ایلن لیم تھے، اور جو ہے وہ ایلیکس اسٹیورٹ تھے۔ یہ بڑی شاندار ٹیم تھی انگلینڈ کی، اور بڑی تجربہ کار ٹیم تھی۔ انگلینڈ کے اخبارات لکھ رہے تھے کہ انگلینڈ کے پاس پہلی دفعہ ورلڈ کپ جیتنے کا وہ بڑا سنہری موقع ہے۔ بہرحال ٹاس ہوا، اور عمران خان ہمیشہ سے اس تھیوری پر عمل کرتے تھے کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں، وکٹیں بچائیں، رنز بورڈ پر لگائیں، اور پھر اس کو ڈیفینڈ کریں۔ یہ فارمولہ انہوں نے وہاں بھی لگایا، اور ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رمیز راجہ اور عامر سہیل نے پاکستان کی طرف سے اوپننگ کی۔ پہلے کھلاڑی آؤٹ ہونے پر ایک بار پھر دلیرانہ فیصلہ، اور ایک بار پھر کپتانوں والا فیصلہ، عمران خان ون ڈاؤن آئے، اور عمران خان نے پاکستان کی بیٹنگ کی طرف سے سب سے زیادہ سکور کیا۔ اب سکور 70 تھا یا 72 تھا، بہرحال اتنا ہی سکور تھا۔ اگر کسی معزز یا شوقین جو ہے ویور کو یاد ہو تو وہ لکھ سکتا ہے کومنٹس میں۔ بہرحال عمران خان اور میاں داد نے وہ اننگز کو بنانا شروع کیا۔ میاں داد آپ کو پتہ ہے ٹائم ٹیسٹڈ تھے، چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کرتے تھے۔ عمران خان نے اور جاوید میاں داد نے کافی اوور کھیلے اور اننگز کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا بالکل نوجوان اور اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلنے والے انضمام الحق کا۔ انضمام الحق نے رئی سہی کسر پوری کر دی اور بہت شاندار بیٹنگ کی۔ بہرحال پاکستان نے بورڈ پر 250 سے تھوڑا سا اوپر 52 تھا یا 57 تھا، کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا ہے، ہم یہ میچ ٹی ویوں پہ دیکھ رہے تھے، اب یاد نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان نے 250 سے زیادہ وہ سکور کیا۔ 50 اوورز کا میچ تھا۔ اب انگلینڈ کو 5 کی اوسط سے یہ جو ہے وہ سکور بنانا تھا۔ سب سے پہلی وکٹ جو گری انگلینڈ کی وہ ایان بوتھم تھے، اوپنر آئے تھے، اور ان کو آؤٹ کیا تھا وسیم اکرم نے، اور معین خان نے ان کا کیچ پکڑا تھا۔ ایان بوتھم کو کاٹ بیہائنڈ ہونے پہ اعتراض تھا، لیکن اس وقت یہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، امپائر کا فیصلہ حتمی تھا۔ بہرحال ایان بوتھم آؤٹ ہونے والے پہلے بیٹسمین تھے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی اور سب سے جو شاندار جو ہے وہ پلیئر تھے وہ تھے ایلیکس اسٹیورٹ، وکٹ کیپر بھی تھے۔ ان کو عاقب جاوید نے معین خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا، اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ گریم ہک، یہ انگلینڈ کی فرسٹ کلاس میں یعنی کاؤنٹیز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ گریم ہک کو مشتاق احمد نے جو ہے وہ ایل بی ڈبلیو کیا تھا۔ بس پھر اس کے بعد وکٹیں گرتی رہیں، لیکن میچ پھنسا جا کر جہاں پہ ایلن لیم اور جو ہے وہ ان کے ساتھ نیل فیئر بردر، یعنی ان دونوں نے انگلینڈ کی ٹیم کو سنبھال لیا، اور انگلینڈ کی ٹیم نے جو ہے وہ میچ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پھر عمران خان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ وسیم اکرم کو بولنگ کے لیے بلایا، اور وسیم اکرم نے عمران خان کو مایوس نہیں کیا، اور وسیم اکرم نے ایلن لیم کو کلین بولڈ کر دیا۔ اس کے بعد جو کرس اسٹیورٹ تھے، یعنی وہ ان کے آل راؤنڈر تھے، اس کو جس بال پہ وسیم اکرم نے بولڈ کیا، وہ بال آپ یوٹیوب پہ لازمی دیکھیں، تو اس بال کو بال آف دی سنچری قرار دے دیا گیا تھا۔ جس تیزی سے بال اندر آئی اور اس نے جو ہے وہ آؤٹ کیا،
क्रिस लुइस नाम था। क्रिस लुइस को बोल्ड किया, वो बॉल और बोल्ड देखने वाला था। मेरी जो है वो आपसे दरख्वास्त है कि आप यूट्यूब पे उस बॉल को, जिस बॉल पे वसीम अकरम ने एलन लैम को बोल्ड किया और जिस बॉल पे वसीम अकरम ने क्रिस लुइस को बोल्ड किया, वो दोनों बॉलें आपने देखनी हैं। उन्हीं दो बॉलों ने वो फाइनल का फैसला वो कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहली दफ़ा जो है वो दुनिया ने देखा, बिल्कुल हाउसफुल था, 87,000 से ज़्यादा क्राउड मौजूद था जब पाकिस्तान ने, आखिरी विकेट थी रिचर्ड इलिंगवर्थ की और आखिरी बॉलर थे इमरान खान। इमरान खान की बॉल पर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बाहर निकलकर शॉट मारा, गेंद हवा में गई और मिड ऑफ पे खड़े हुए रमीज राजा ने वो कैच पकड़ा और इस तरह पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट का बादशाह बन गया। अब यकीन करें कि वो दिन आज भी आंखों के सामने घूमता है जब कौम दीवानी हो गई, जब कौम को इतनी बड़ी खुशी मिली, क्योंकि इससे पहले जो है वो हमारा कोई जीत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। हम कई सेमीफाइनल्स हार चुके थे। अपने एक वीलॉग में बता चुका हूँ कि इमरान खान से बेहतर कप्तान जो है वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, इमरान खान से बेहतर टीमें पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की। हालांकि 1992 के बाद इतनी अच्छी टीमें हमारी मैदान में उतरी, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, बहुत बड़े बड़े प्लेयर, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी थी, वो जो कप्तान का जिगरा था, वो जो इमरान खान की फाइटिंग स्पिरिट्स थी, वो जो इमरान खान के टाइम पे फैसला लेने की आदत थी और दिलेर फैसले लेने की आदत थी, वो बदकिस्मती से बाद में किसी में पैदा न हो सकी और उस वजह से पाकिस्तान जो है वो कोई वर्ल्ड कप 92 के बाद न जीत सका। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान एक दफ़ा फाइनल में भी पहुंचा, लेकिन वो फाइनल हम बुरी तरह हार गए। जब पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान पहुंची तो वो जो इस्तकबाल है वो भी आप यूट्यूब पे मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह इस्तकबाल हुआ। लाहौर में टीम उतरी थी और किलोमीटर्स तक, यानी कोई कहता है 10 किलोमीटर्स तक लोग ही लोग थे, क्योंकि उस वक्त ये जो सिक्योरिटी वाला चक्कर है और ये मामला भी जो है ना वो नहीं था इतना ज़्यादा। आजकल तो आपको पता है जी कि हर बंदा ही गैर महफूज है। तो इतना बड़ा क्राउड था और इतने ज़्यादा लोग थे जो टीम को रिसीव करने आए थे। निकात बार बार इतराज़ करते हैं कि जी इमरान खान ने खाली वर्ल्ड कप नहीं जीता था, 10 खिलाड़ी और भी थे। ये बात हम भी मानते हैं। अभी मैंने आपके सामने वसीम अकरम की तारीफ की कि वसीम अकरम की वो 2 बॉलें वो देखने वाली थी, इमरान खान की बैटिंग देखने वाली थी, मियां दाद की निस्फ सेंचुरी देखने वाली थी, मुश्ताक ने जब ग्रैम हिक को LBW आउट किया और गेंद कितनी तेजी से अंदर आई वो बॉल देखने वाली थी। अब ये सारी ये यूट्यूब पे पड़ा है, यानी आप मेरी बात पे ना चाहें, आप यूट्यूब जो है ना वो जब आप फारिग हों आप यूट्यूब पे फाइनल निकाल लें। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक एक गेंद का मैं चश्मदीद गवाह हूं। तो जो ये क्रिटिक्स कहते हैं ना कि इमरान खान ने वो अकेला वर्ल्ड कप नहीं जीता था, हम भी ये बात कहते हैं कि ये तो जो है ना टीम वर्क होता है। इमरान खान के साथ 10 दूसरे प्लेयर भी थे, लेकिन वो निकाद इस सवाल का जवाब दें कि 1992 यानी इस बात को 30-32 साल हो चले हैं, बाद में आपने वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता। सवाल तो ये है, पैसे बढ़ गए, सहूलतें बढ़ गई, इतने पैसे सोचे भी नहीं जा सकते, यानी जितने पैसे अब प्लेयरों को दिए जा रहे हैं और जो प्लेयर इश्तिहारों से पैसे कमा रहे हैं, जो फ्रेंचाइजों से पैसे कमा रहे हैं, यानी आपका एक क्रिकेट प्लेयर वो आराम से करोड़पति है। तो अब आप क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीत पा रहे? आपके पास रंग बिरंगी। अच्छा, उस वक्त एक और जबरदस्त आपको बात बताऊं, एक मैनेजर था टीम का इंतखाब आलम और चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड थे हसीब एहसन, वो गए हुए थे। अब कोई कोच ही नहीं था टीम का। अब गूगल कर लें अब कितने कोच हैं। किसी ने लड़कियां कोच रखी हुई हैं, कहीं खुसरे रखे हुए हैं, 3 बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, कुछ भी नहीं था उस वक्त।
تو اب آپ کیوں نہیں جیتتے؟ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ کوئی اب جیت کے دکھائے۔ یہ خان صاحب کے فیصلے تھے، یہ خان صاحب کی شخصیت تھی۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک قصہ سناتا ہوں، پھر ہم اپنے جو ہے خشک ٹاپک پہ آتے ہیں۔ انضمام الحق کہتے ہیں کہ مجھے بڑا سمجھا بجھا کے جو ہے وہ بیٹنگ کے لیے خان صاحب نے بھیجا۔ میں نے ایک چوکا مارا اور اس چوکے کے بعد میں آؤٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، میں اب عمران خان سے چھپتا پھر رہا تھا کہ کہیں عمران خان سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں چھپتا رہا، بہرحال ہم نے موو کرنا تھا دوسرے شہر۔ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھے ہم جب لوگ، تو میرے ساتھ سیٹ خالی تھی، ساری سیٹیں پر ہو گئی تھیں، اور میں نے ارد گرد دیکھا تو عمران خان بھی جہاز میں نہ تھے۔ کہتے ہیں مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے، اور وہی بات ہوئی، تھوڑی دیر بعد عمران خان آئے جہاز میں، اور جو میرے ساتھ سیٹ جو ہے وہ پڑی تھی خالی، اس پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا کہ عمران خان میرے ساتھ وہ حشر کریں گے جو سننے کے لائق ہوگا، کیونکہ وسیم اکرم بتا چکے ہیں کہ خان صاحب ایسی ایسی باتیں کہتے تھے اور ایسا ایسا طنز کرتے تھے کہ 3 دن تک ہمیں نیند نہیں آتی تھی، ایسا رگڑتے تھے۔ تو انضمام الحق کے ذہن میں بھی وہی تھا، لیکن انضمام کہتے ہیں جو ہی خان صاحب آ کے میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے کہا کہ جو تم نے اس دن چوکا مارا نا، وہ دیکھنے والا تھا۔ اس طرح کوئی جو ہے نا چوکا مارتا ہے، کمال کیا ہے۔ انضمام کہتے ہیں کہ بس وہ لمحہ میرا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میں تو بہت زبردست بیٹس مین ہوں۔ اس کو کپتان کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ پالش کرنا کہتے ہیں۔ تو بعد میں آپ نے کیوں نہیں ورلڈ کپ جیتا کہ جی خالی عمران نے جیتا تھا؟ ہم بھی نہیں کہتے عمران نے جیتا تھا۔ وقار یونس سے پوچھیں گے وقار یونس کو کس نے پک کیا تھا، وسیم اکرم سے پوچھ لیں کہ وسیم اکرم کو کرکٹ میں کون لایا تھا، انضمام الحق سے پوچھ لیں، کیونکہ خان صاحب تو پہلے دن سے نہ کوئی سفارش ہے نہ کوئی رشوت ہے، وہ تو میرٹ سے پہلے دن سے ہی وہ تو یہی کہ جی میرٹ پہ جو ہے نا۔ میں آپ کو عبد القادر کے ایک واقعہ سناؤں۔ بیگ اٹھا کے عبد القادر مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بیگ اٹھا کے جا رہے تھے، کیپٹن تھے، تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ خان صاحب بیگ مجھے دے دیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ بیگ میں خود اٹھاؤں گا، اور ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہاری کرکٹ ٹیم میں جگہ بنی نا تو وہ تمہاری پرفارمنس پہ بنے گی، میرے بیگ اٹھانے پر نہیں بنے گی۔ لیکن یہ باتیں کس کو سمجھائیں؟ خاندان شریفیہ کو، خاندان زرداری کو، یہ کس کو ہم سمجھائیں؟ اور کون یہ ہماری باتیں سمجھے؟ کیونکہ عمران خان تو اس معاشرے میں ایلین ہے، عمران خان تو اجنبی ہیں۔ عمران خان جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں گے کون سے کیسز ہیں اور وہ جیل میں ہے، اور جن پہ کیسز ہیں کوئی ایوان صدر میں ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، ایون فیلڈ وہیں پہ کھڑے ہیں، ججوں نے نہ رسیدیں مانگی ہیں، چیف جسٹس کی جو ہے نا وہ جائیداد دیکھ لیں، لندن میں اسکول ٹیچر تھی مسز، اور ان کی تو یہاں تو یہی چل رہا ہے۔ یہاں پہ ہم کس کس کو سمجھائیں خان صاحب کے بارے میں؟ اب آتے ہیں اپنی ویڈیو پہ۔ احد چیمہ یہ ساری زندگی بیوروکریٹ رہا ہے، پھر نگران حکومت میں وزیر رہا ہے، اب پھر وزیر ہے۔ اس نے کیا واردات ڈالی ہے؟ اس نے واردات ڈالی ہے، اس کی بیوی نے درخواست دی ہے، یار کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں ویسے، گورنر پنجاب کو درخواست دی ہے کہ میرے بیٹوں کی فیس معاف کی جائے۔ یہ منسٹر کے بیٹے، گورنر پنجاب نے، ظاہر ہے بادشاہت چل رہی ہے اور اداروں نے بادشاہت قائم کی ہے، ادارے بھی بادشاہت کے نیچے اچھا اور ایزی محسوس کرتے ہیں، کسی عوامی نمائندے سے ان کو ویسے چڑ ہے، تو گورنر نے فیس ساری معاف کر دی۔ اس پہ جو ایچیسن کے پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہے۔ ایچیسن آپ کو پتہ ہے کس قسم کا سکول اور کالج ہے، وہاں سے کون کون پڑھ کے نکلے ہیں، اور سب سے بڑی مثال آپ کو دوں کہ عمران خان ایچیسن سے پڑھے ہیں، چودھری نثار علی خان ایچیسن سے پڑھے ہیں، بہت زبردست جو ہے وہ لاہور کا ادارہ ہے۔ اور پھر نون لیگ ہو اور ادارے تباہ نہ کرے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ تو بہرحال وہ جو پرنسپل تھے گورے تھے،
اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ یہاں پہ پہلے بھی وہ دل برداشتہ تھے جو میڈم میک اپ بانو نے وہاں پہ جا کے لمبی لمبی چھوڑنی تھی، تو ایچی سر نے بڑی مشکل سے ان کو روکا کہ یہاں آپ کے ساتھ بڑی بری ہوگی، اور پھر لوگوں نے نعرے سنے بھی کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کیا نعرے لگائے۔ پہلے اس بات سے بھی وہ پریشان تھے کہ ادارے میں جو ہے نا وہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے، پھر گورنر پنجاب نے جو ہے وہ آہت چیمہ، یار اندازہ کریں، وہ حدیث بار بار اس لیے یاد آتی ہے نا کہ ان کا پیٹ ان کی قبر کی مٹی بھرے گی۔ اب وہ بندہ ساری عمر بیوروکریٹ رہا ہے، 2 نمبر کام شہباز شریف کے کرتا رہا ہے، شہباز شریف والے کیسوں میں وہ بھی شامل تھا، پھر وہ نگران حکومت میں وہ انڈسٹری کا منسٹر بن گیا، اور اب پھر منسٹر ہے اور فیسیں معاف کروا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ چائے نہیں پیتے اپنی جیب سے، یہ چائے نہیں پیتے، ہر چیز قوم کے کھاتے میں۔ گورنر نے فوراً فیسیں معاف کر دی۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کیا جا رہا ہے جی کہ جو پرنسپل تھے نا ان کی 40 لاکھ تنخواہ تھی، ٹھیک ہے جی، اب ہم ان کی تنخواہ کی انکوائری کریں گے، آڈٹ کریں گے۔ اب کریں بات شروع کہاں سے ہوئی اور نون لیگ حسب معمول کہاں پہ لے آئی کہ اب ہم ان کی تنخواہوں کا آڈٹ کریں گے۔ وہ جن کو بولنا نہیں آتا ٹی وی پہ، جو کسی کے مالشی ہیں، جو کسی کے پالشی ہیں، جو پے رول پہ ہیں، یہ صحافی، وہ کوئی 50 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 60 لاکھ لے رہا ہے۔ وہ تو ایچیسن کے پرنسپل تھے بھی گورے، پتہ نہیں مائیکل کچھ نام تھا ان کا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ کا وہ اپنے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ اپنا وہ سارا کیا درد چھپانے کے لیے نا، اب وہ باریش جو گورنر ہیں پنجاب کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہ کا آڈٹ ہوگا۔ اب اندازہ کریں، اور مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جی آہت چیمہ کی بیوی نے وہ درخواستیں دی کہ دونوں بچوں کی فیس معاف کی جائے، اور پھر گورنر نے فیس معاف کر دی۔ حاتم طائی کی جو ہے نا قبر پہ لات مارتے ہوئے گورنر کا کیا جانا ہے، یعنی گورنر کا کیا جانا معاف کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، یہ سکھا شاہی ہے، یہ بادشاہت ہے، اور واقعی بادشاہت ہے۔ یہ ویسے بھی بڑے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ متاثر ہیں سعودیہ سے، نواز شریف، اور قطر سے۔ یہ کیوں متاثر ہیں؟ یہ اس نے جو ہے نا امیر المومنین بننے کی کوشش بھی کی ہوئی ہے ایک دور میں کہ مجھے امیر المومنین بنا دیا جائے۔ ان کی اسی نے کہا تھا کہ میری جو آمدنی ہے، وہ میرے جو اخراجات ہیں، اگر وہ میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا؟ اسی نے کہا تھا۔ تو یہ تو بادشاہ پوچھتے ہیں نا کہ جی میری اگر جو اخراجات ہیں وہ آمدنی سے زیادہ ہیں، اب محمد بن سلمان سے کون پوچھے، امیر قطر سے کون پوچھے؟ یہی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہو، ہم سے کوئی نہ پوچھے، اب جو مرضی کریں۔ جب پوچھتے ہیں تو کبھی ثاقب نثار کو رگڑ دیتے ہیں، کبھی آصف سعید خان کھوسا کو رگڑ دیتے ہیں، کبھی کس کو رگڑ دیتے ہیں کہ جی ہم سے پوچھا کیوں ہے، ہماری جو آمدنی ہے وہ 1 روپے ہے اور اخراجات ہمارے 5 روپے ہیں۔ خیر وہ بھی سچے ہیں۔ پاکستان میں یہی ہے، پاکستان میں ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہوگی اور اس کی گاڑی چیک کر لیں۔ پاکستان میں یہی ہے، وہ بھی سچے ہیں کہ جی ہم سے کیوں پوچھا جائے، ہمیں ٹھیکہ مل گیا ہے، اور جو ہے نا وہ پاکستان کو لوٹنے کا۔ تو بہرحال یہ چند چڑھایا جی نون لیگ نے، اور نون لیگ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنے لیے اداروں کو تباہ کرنا، چاہے وہ نیب ہو، پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، کچھ بھی ہو، یہ اپنی ذات ان کی پہلے ہے۔ پاکستان جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا، اور کئی لوگ جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے کوششیں کرتے کرتے، تو بس ٹھیک ہے، ہم بھی اسی طرح جو ہے نا۔ لیکن اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ بڑا شوق ہے، جس طرح گلو بٹ تو بیچارہ ٹول تھا نا، گلو بٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اگر ہونا پھر بڑا مزہ آئے۔ مراد سعید کے حوالے سے بہت جو ہے وہ اہم خبر یہ ہے کہ مراد سعید کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اگر عمران خان کے بعد اگر اس وقت کسی شخصیت پہ کنسنسس ہے نا، یا کسی شخصیت کو پی ٹی آئی کے اصل ورکرز وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں تو مراد سعید ہے۔ مراد سعید نے چھوٹی سی عمر میں جو کچھ گین کیا ہے یہ کچھ لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ صرف اس نے یہ کہا کہ روزانہ احتجاج ہوگا، تو کل منگورا میں اتنا زبردست احتجاج ہوا، آپ اس کی کلپس دیکھ لیں۔ مراد سعید کو سینٹ کے جو کاغذات تھے وہ اس کے مسترد ہو گئے تھے،
وہ بھی اس کے بھی اور آدم سواتی کی بھی۔ آج بڑی خبر یہ ہے کہ کورٹ نے دونوں کے کاغذات منظور کر لیے ہیں۔ اب مراد سعید وہ منتظر ہیں کہ کب عمران خان جو ہے وہ ان کو کہیں اور وہ منظر عام پہ آئیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ارشد شریف جو شہید تھے ان کے بارے میں بہت ساری معلومات وہ مراد سعید کے پاس ہیں، لہٰذا مراد سعید کی جو جان ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سید اکبر جس شخص نے خان لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں گولی ماری تھی، اس شخص کو اسی یعنی گیدرنگ میں وہیں پہ لوگوں نے مار دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ آپ سمجھیں بات کو، اگر سید اکبر پکڑا جاتا تو ادارے اس سے انویسٹیگیٹ کرتے، کس نے بھیجا اور اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں پہلی صفوں میں کس طرح پہنچا، گولی ڈائریکٹ جا کے خان لیاقت علی خان کو کیوں لگی، اور پھر جو ڈی ایس پی تھا جس کے ذمہ سیکیورٹی تھی نجف خان، اس کو بعد میں ترقی کیوں دے دی گئی؟ یہ سارے سوال ہیں نا، یعنی انویسٹیگیشن کے لیے یہ سارے سوال ہیں کہ جی وہ کیوں ترقی دی گئی اس کی، کہ اس نے ایک وزیر اعظم کو اور تحریک پاکستان کے ایک اتنے بڑے رہنما کو قتل کروا دیا، اپنے سامنے شہید کروا دیا، اس بنا پہ اس کو ترقی دے دی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید کے پاس ارشد شریف کے بارے میں بہت سارا مواد ہے مبینہ طور پہ، تو اس کی جان کو خطرہ ہے کہ ارشد شریف صاحب تو گئے، وہ تو اب جو ہے نا بتانے کے قابل نہیں ہے، ان کی فیملی کی سن کوئی نہیں رہا، اور ایسا نہ ہو کہ مراد سعید آ کر بم پھوڑ دیں، کسی راز کا بم پھوڑ دیں۔ ان کے پاس کافی ساری جو ہے وہ معلومات ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے، اگر عوام کو اور کے پی کے کی عوام کو اگر کوئی موبلائز کر سکتا ہے، اگر کوئی باہر نکال سکتا ہے تو وہ مراد سعید ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کے بس کی بھی بات نہیں ہے، یہ شیر افضل خان مروت کی بھی بس کی بات نہیں ہے، وہ نکال سکتے ہیں لیکن محدود پیمانے پر۔ مراد سعید نے الیکشن سے پہلے سوات میں جو لوگوں کو اکٹھا کیا اور جتنا لوگ نکلا، آپ ابھی دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ آدم سواتی بڑے ووکل ہیں، مراد سعید بڑے ووکل ہیں، اور کل کو اگر پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کی طرف جاتی ہے، لانگ مارچ کی طرف جاتی ہے، دھرنے کی طرف جاتی ہے، تو یہ سارا جو انچارج ہوں گے یا یہ سارا جو کنٹرول ہوگا وہ مراد سعید کے پاس ہوگا۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مراد سعید کو پی ٹی آئی کا 2IC بنا دینا چاہیے۔ وہ سیاست بھی سمجھتے ہیں، وہ احتجاج بھی کر لیتے ہیں، وہ بندوں کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ہارون رشید صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں نا، افغانستان کے ساتھ معاملات کو صرف خان حل کر سکتے ہیں۔ اصل میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کی داڑیاں دیکھ کر نا، ان کی پگڑیاں دیکھ کر، ان کے لباس دیکھ کر، ٹخنوں سے اٹھی ان کی شلواریں دیکھ کر یہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے ہیں کہ ہم نے لنڈے کے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، لنڈے کی ٹائیاں لگائی ہوئے ہیں، ہم بھورے انگریز ہیں، لہذا ہم عقل کل ہیں۔ ان کو نہیں جانتے جو دنیا کے ہر بڑے ملک کا قبرستان ہے۔ اب انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی نا، تاریخ پڑھیں کہ کنہوں نے ان کو فتح کیا۔ امریکہ نے کیا، نیٹو نے کیا، کون سا اسلحہ نہیں تھا جو ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ جو ہے وہ ہارون رشید صاحب کی فاتح پڑھیں کبھی، آپ واقعات پڑھ کے آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ حمید گل صاحب کو سنیں، حمید گل صاحب ایسے ایسے واقعات بتاتے ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ انسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بالکل ہی ایویں ہی ہیں جنہوں نے سلطنتوں کو شکست دی، حالانکہ وہ اتنے زیرک ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں، ان کو اتنا پتہ ہے کہ کہاں افغانستان پہ پوری دنیا حملہ کر رہی تھی عمران کے دور میں، اور کہاں اب افغانستان وہ مصنوعی دریا بنا رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، سستا ترین ملک بن چکا ہے، کرنسی اس کی مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ صرف کے پی کے سے اندازہ کریں، کے پی کے نے ہر دفعہ ایک پارٹی کو موقع دیا، حالانکہ وہ مولوی آئے، وہ داڑیوں والے، وہ جبوں والے MMA، ان کو بھی ایک دفعہ موقع دیا، بعد میں گھاس نہیں ڈالا۔ یہ تو عمران خان کی شخصیت کے وہ سیر میں گرفتار ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو تیسری دفعہ موقع دے دیا، ورنہ کے پی کے والے آزاد ہیں، بالکل آزاد لوگ ہیں۔ وہ پنجاب کی طرح نہیں ہیں۔
पंजाब की तो ये हालत है, आप खाली अवार्ड्स को देख लें कि अवार्ड्स किसको मिले हैं। यानी इस तरह लगता था जिस तरह वो गोरे अपने टौटों को अवार्ड देते थे, जब यहाँ गोरों का कब्जा था, ये हमारा मुखबर है, ये मुसलमानों का गद्दार है, ये फ्रीडम फाइटर्स की खबरें देता है, उनको वो विक्टोरिया क्रॉस देते थे, उनको वो अवार्ड्स देते थे। ये जो कल परसों 23 मार्च को अवार्ड्स हुए हैं, तो वही पैमाना रखा गया है कि जो कौम के साथ झूठ बोलता है, जो हमारा मालशिया है, जो हमारा टट पूंजिया है, जो कौम के साथ खड़ा नहीं होता और जुल्म के साथ खड़ा होता है, हमारे साथ खड़ा होता है, हर किसी को अवार्ड मिले हैं। ये पंजाब तो इसी तरह है, सिंध भी इसी तरह है। सिंध कितने अरसे से गुलाम है। यानी मुराद अली शाह को छोड़ें, भुट्टो साहब ने सिंध को क्या दिया? भुट्टो साहब ने क्या दिया सिंध को? अगर भुट्टो साहब कुछ देते तो सिंध की ये हालत होती। वो नारे खोखले, बेसिकली वो जागीरदार थे और बिल्कुल खून आशाम जागीरदार थे। उनकी आदतें थी अपोजिशन लीडरों के नाम बिगाड़ना, अपोजिशन लीडरों को गालियां देना, ये भुट्टो साहब का काम था। तो मुराद अली शाह को छोड़ें, भुट्टो साहब ने क्या दिया सिंध को, जो सिंध की ये हालत है? तो वो पठान बड़े सियाणे हैं। पंजाब और जो सिंध की, बलूचिस्तान भी आज़ाद हैं ज़हनी तौर पे, KPK वाले भी आज़ाद हैं। तो उन पठानों को ये समझते कुछ नहीं है। और इतने गैर मोहतात बयान, इतने गैर मोहतात, क्योंकि आप हुक्म हाकिम है ना कि इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। वो सागडार का आपको बता चुका हूं, इंडिया की जो है ना वो सुपरमेसी माननी है, चीन को धकेलना है, कोने में करना है और नया दुश्मन ढूंढे। नया दुश्मन जो है ना वो अफगानिस्तान है। और अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि हम अफगानिस्तान में मिलकर कार्रवाई करेंगे। किस बात की कार्रवाई करेंगे जी? पहले आपने थोड़ी कार्रवाइयां की हैं। और जो आप अपनी चीजें छोड़ के भागे, अपनी पैंटें, अपने बेल्ट, वो अभी तक मनाज़िर याद है। वो जो जहाज़ों के साथ लोग लटक रहा था, वो हर किसी ने देखे। तो फिर आप क्या कर लेंगे? आप जीत के दिखाएं अफगानिस्तान में। तो हारून रशीद साहब की रिपोर्ट ये है कि अफगानों को पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो नुमाइंदगी है ना वो इमरान खान के पास है। अफगानों को पता है कि लोगों की हमायत असल वो इमरान खान के पास है। वो इनको जो है ना वो कहते नहीं है, ज़ाहिर सफारती अदाब हैं, वो इनको मानते ही नहीं है। अगर मानते हैं तो अमरीकियों को टट्टू मानते हैं, अमरीकियों की खटपुतली मानते हैं। तो हारून रशीद साहब के बकौल अगर अफगानों के साथ मामला ठीक करने हैं तो वो खान कर सकता है। और आप याद करें पिछला 23 मार्च के खान साहब ने कितना ज्यादा अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ा और अमेरिका को वहां से भागने पे मजबूर किया। और फिर फैज़ हमीद का इसमें किरदार था। अफगानिस्तान को जो है ना वो अपनी हुकूमत मिली, अफगानी वजीर खारजा यहाँ आए, उनके लिए इमरान खान ने फ़ंड कायम किया, दूसरे मुल्कों से कहा कि उस फंड में पैसे दें ताकि अफगानियों को थोड़ी सहूलत हो। अफगानिस्तान तो इमरान खान को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब जनरल मुबीन के कभी बयान सुन लें तो अगर अफगानिस्तान के साथ कोई मामलात बेहतर कर सकता है तो वो इमरान खान है। जितनी जल्दी ये बात सिस्टम को समझ आ जाए उतनी वो पाकिस्तान के हक में और अफगानिस्तान के हक में बेहतर होगी। किसी मुहिम जोई की या अपना असला उनको दिखाने की वो बहरहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये करवा रहे हैं, जो ये करवाना चाहते हैं, तो फिर उनकी अकल पे मातमी की जा सकती है, क्योंकि इंडिया पूरे तौर पे तैयार है कि वो काबुल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। दो छोटी छोटी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने फरमाया है कि नवाज शरीफ हार चुके हैं, वो फौरी तौर पर सीट छोड़ दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतनी इखलाकी जुर्रत होती, इतनी गैरत होती तो फिर रोना किस बात का था? हर किसी को पता है डॉक्टर जासमीन राशिद ने जेल में बैठ के ठोका है मियाँ साहब को। लेकिन बहरहाल, और आखिरी खबर यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद, इनका ताल्लुक भी हुक्मरान जमात से है। ये कहते हैं कि इस जैसी कमज़ोर हुकूमत वो आलमी दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी किसी भी मामले पर। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से दरख्वास्त करनी थी कि शाह साहब ये बनाई क्यों गई है? आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि दबाव बर्दाश्त न कर सके, पीछे लोग खड़े नहीं हैं। यानी एक ऐसा महल है जो रेत पे खड़ा है
اس کو 4 بندے مل کے جو ہے نا زور لگائیں وہ پورا مال نیچے گر جائے گا. چاہے آپ ڈبل سٹوری بنا لیں، ٹرپل سٹوری، آپ کا صدر بن گیا، چیئرمین سینٹ بن گیا، آپ کا وزیر اعظم بن گیا، آپ کا اسپیکر بن گیا، یہ ریت پہ آپ بلڈنگیں کھڑی کرتے جا رہے ہیں. اور جب عالمی دباؤ آیا، وہ مشرف پہ آیا تھا نا، فون کیا تھا مشرف کو کہ آپ کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. مشرف نے منٹ مارا، امریکہ کو ساری چیزیں دے دی افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے. 1 منٹ کے لیے سوچیں، اگر مشرف یہ نہ کرتے تو کیا کر لیتا امریکہ؟ بتائیں، پاکستان کا کیا کر لیتا؟ افغانستان کا کیا کیا امریکہ نے؟ لیکن مشرف لیٹ گئے. وہی اپنا اقتدار کہ میری موجیں، میرا آنا جانا، اور پھر جس طرح خدا نے مودی، وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلا ویلاگ سن لینا ہے. تو مشاہد حسین سید صاحب، یہ بنانے کا مقصد ہی یہی تھا. ایک تو اندر والے مہربان یہی چاہتے تھے کہ ہماری چابی ہمارے ہاتھ میں ہو، اور جو بیرونی مہربان ہیں، جو پیو ہیں، کل آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ ہمارے جیسے ملکوں کو ہر وقت ایک سیاسی باپ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ قطر ہو. وہ ہر معاملے میں لچ تلیں گے کہ ہم پیو ہیں، اور ہمارے جیسے ممالک ان پیووں کے بغیر چل نہیں سکتے. اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈرونی توفیق عطا فرماوے. درخواست ہوئی ہے کہ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کومنٹس. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.